بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک بہت ہی اہم بات اپنی اصلاح و تربیت کے لیے بیان کی جا رہی ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اور بلا تاخیر آج ہی سے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ وہ یہ ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات، جو انشاءاللہ آپ سب کے پاس موجود ہوگی، اس کا چوتھا حصہ اور پانچواں حصہ عمل کی نیت سے مطالعے میں لائیں۔ مطالعے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے چوتھا حصہ شروع کریں اور اس میں زیادہ تر اصلاحی اور تربیتی خطوط ہیں۔ ایک ایک خط کو بار بار پڑھیں اور پڑھ کر سمجھیں کہ اس میں کیا فرمایا گیا ہے، کیا کہا ہے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر دیکھیں کہ جس بات کی انہوں نے تلقین کی ہے میرے اندر ہے یا نہیں۔ اگر ہو تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہ ہو تو اپنے عمل میں لائیں۔ دو ہی قسم کی باتیں ہیں اس میں آپ کو عام طور پر ملیں گی، کچھ کرنے کی، کچھ بچنے کی۔ یہ کرو، اس سے بچو، بھئی یہی سارا دن ان دو حصوں پر مشتمل ہے۔ بچنے کے لیے کسی بات کی تلقین کریں تو بس اب آپ بچتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بچیں۔ اگر وہ کرنے کی کوئی بات فرما رہے ہیں تو اگر کر رہے ہیں تو شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا اور مضبوطی سے کریں، اور نہیں کر رہے ہیں تو شروع کریں۔ جب تک یہ نہ ہو اگلا خط نہیں پڑھیں، جب تک یہ نہ ہو آگے نہیں بڑھیں، ورنہ خالی مطالعہ ہوگا۔ مطالعہ تو آپ پہلے بھی کر چکے ہو، بلکہ ساری سوانح کا آپ مطالعہ کر چکے ہو۔ خالی مطالعہ کرنے سے تھوڑی آدمی کے زندگی میں فرق آتا ہے، وہ تو عمل کرنے سے آتا ہے۔ اور یہ راستہ اصلاح کا، تربیت کا، عمل کا راستہ ہے یہ۔ کیونکہ میرے سے آپ حضرات کے اصلاحی تعلق ہے، اس لیے میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ حضرات کو جو بھی اہم اور ضروری بات سمجھوں، مطلع کر دوں۔ تو میں عموماً یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں کے اندر جذبہ عمل بہت ہی کمزور ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ صفر ہے تو شاید مبالغہ نہ ہو۔ باتیں بنانی تو بہت آ گئی ہیں، عمل کرنا نہیں آیا۔ تسبیحات پڑھنے کا تو بڑا اہتمام ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن وہ تو نفل کے درجے میں۔ اگر کوئی ساری زندگی نفل نہ پڑھے تو آخرت میں تھوڑی کوئی سوال ہوگا کہ تم نے اوابین کیوں نہیں پڑھی تھی، سبحان اللہ کی تسبیح کیوں نہیں پڑھی تھی، فلاں تسبیحات تم نے کیوں نہیں پڑھی تھی۔ کوئی سوال نہیں ہوگا، اس لیے کہ نفرت ہے، نواجب وہ تو نفل کے درجے میں ہیں، بہت مفید ہے، ان کا بڑا ثواب اور ہے وہ اس لحاظ سے ہمارے لیے ناگزیر کہ یہ اصلاح کے اندر مددگار ہے۔ تو ہمارا زیادہ زور تسبیحات پر ہے، نوافل پر ہے، روزانہ کے معمولات پر ہے، زیادہ تر اس کے اندر وہ سب نفل ہے۔ اور یہ اپنے اعمال کو درست کرنا، اپنے اخلاق کو سنوارنا، یہ فرض عین ہے۔ تو فرض پہ توجہ نہیں ہے، نفل پر بھرپور توجہ ہے۔ یہ ہمارے اندر کوتاہی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ بعض ساتھی میرے پاس آتے ان کو 10 سال ہو گئے ہیں، جہاں 10 سال پہلے تب بھی مجھے وہی نظر آتے ہیں۔ وجہ ہے کہ جو کچھ بتایا جاتا ہے اس میں وہ کرتے ہیں جو ان کو تسبیحات کے اور نوافل کے سلسلے میں اچھا لگتا ہے۔ باقی اپنے اخلاق کو، اپنے اعمال کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، گھر کس طرح رہ رہے ہو، گھر والوں کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے، دکان پر کس طرح سے کاروبار کرتے ہو، تمہارا طریقہ کار جائز ہے ناجائز ہے، خریداروں کے ساتھ تمہارا معاملہ اچھا اخلاق کا ہے یا بد اخلاقی کا ہے، کس طرح سے تم رہتے ہو، پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے، برادری والوں کے ساتھ، خاندان رشتہ داروں کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، گھر میں سب کے حقوق ادا کر رہے ہو نہیں کر رہے، اس کے بارے میں نہ کوئی پوچھتا ہے نہ کوئی سوال کرتا، کوئی برس گزر جاتا ہے، کوئی ایک دفعہ بھی کبھی نہیں پوچھیں گے تو نوافل کے بارے میں پوچھیں گے کہ فلاں نفل پڑھ لوں اور میں اتنے نفل پڑھتا ہوں، میں اتنی تلاوت کرتا ہوں، میں اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، اور رمضان میں نے یہ پڑھا اور اب اتنا پڑھا۔ ارے بھائی یہ تو سب نفل ہے،
یہ تو کرو، کرنا ہی چاہیے، کرنا ہے، اسے ہم منع تھوڑی کریں گے، لیکن فرض عین بھی تو قابل توجہ ہے، اس طرح توجہ دینی چاہیے۔ تو بھئی یہ فرض عین کی ادائیگی کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سوانح حیات کے اندر یہ 2 باتیں بھی الحمدللہ لکھی کہ انہوں نے خود دوسروں کی اصلاح کے لیے جو ہدایات دی ہیں خطوط کے ذریعے، وہ ہمارے لیے بھی ان پر عمل کریں گے تو یہ فرض ادا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایسے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حالات اپنے مرشد کے پاس لکھے ہیں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی دارالعلوم کراچی ہیں ان کے پاس لکھے ہیں، تو وہ بھی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے اس کے جوابات دیے ہوئے۔ تو آپ حال پڑھو گے اور جواب پڑھو گے تو آپ کو بہت باتیں معلوم ہوں گی۔ بعض ہو سکتا ہے بعض حال آپ کا وہی ہو جو حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ نے اپنا لکھا ہے، تو جو جواب ان کے لیے وہی جواب ہمارے لیے، تو انہوں نے عمل کیا تو وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، اور ہم عمل کریں گے تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بنیں گے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے حامل بنیں گے، اور نہیں تو بھائی جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کریں گے ویسا ہمارا انجام ہوگا۔ تو اس لیے بھائی میرا فرض ہے متوجہ کر دینا کہ بھئی آپ خالی آنا جانے میں نہ لگے رہو، آؤ تو کچھ لے کے جاؤ، جب لے کے جاؤ تو کچھ کر کے لاؤ، پتہ چلے کہ ہاں بھائی پہلے یہ کیفیت تھی اب یہ حالت ہے، پہلے یہ حالت تھی اب یہ حالت ہے۔ ہاں تو عمل اللہ تعالیٰ تو عمل چاہتے ہیں بس، اور عمل بھی سب سے اچھا۔ سورہ ملک میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا وہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہی کی وہ ذات ہے جس نے موت و حیات کو پیدا فرمایا۔ کیوں پیدا فرمایا؟ تاکہ تم کو آزمائے کہ تم سب سے اچھا عمل تم میں سے کون کرتا ہے، تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل کی تاکید ہے، سارا قرآن شریف صرف عمل سے نہیں، اچھے عمل سے کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ جگہ جگہ اللہ پاک نے یہی فرمایا کہ بھئی ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم دیکھیں تم میں سے کون سب سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا عمل کا مطلب ہے ہمارے ظاہر بھی شریعت کے مطابق بنے، باطن بھی شریعت کے مطابق ہو، ہمارے دل میں اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوں، ہمارے اندر سے بد اخلاقیاں نکلیں، بد نگاہی سے ہم بچیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت سے بچیں، گانے سے بچیں، گانا سننے سے بچیں، فحش پروگراموں سے اپنے آپ کو بچائیں، موبائل کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں۔ غلط استعمال میں جہاں فحش استعمال ہے وہاں لایعنی استعمال بہت زیادہ ہے اس کا، گیمز ویمز ادھر ادھر کی چیزیں جس کا حاصل کچھ بھی نہیں، اور آدمی گھنٹوں بس ان میں جھانکتا رہتا ہے اور وہ ضائع کرتا رہتا ہے۔ یہ تو بہت ضائع کرنے والی باتیں ہیں بھائی، ان کتابوں کو پڑھو اور اپنے آپ کو بناؤ۔ تو یہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سوانح ویسے تو پوری کتاب مطالعے کے لائق، ایک دفعہ کر لیے تو کیا ہو دوبارہ مطالعہ کرو، بھائی بدل کے خالی مطالعہ کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بھائی جو انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے، جو اس میں لکھا ہے وہ اپنے عمل میں لاؤ۔ تو جو عمل کر کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ عطا فرمایا، جو آپ ان کے بعد جو انہیں دیکھ دیکھ کے عمل کرے گا، پڑھ پڑھ کے عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنا قرب عطا فرمائیں گے۔ تو دروازہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سب کے لیے کھلا ہوا ہے، مگر وہاں کرنا پڑتا ہے، وہ ہمارے اندر کرنے والی بات بہت کم ہے، جس کی طرف میں نے آپ کو متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔